ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 2 جون کی اسپیڈ نیوز۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریاست کی تمام خواتین کے لیے مفت ہیلتھ اسکیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سکندرآباد کے پیریڈ گراؤنڈ میں تلنگانہ کی یوم تاسیس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے 10 سال کے باوجود عوام کی توقعات پوری نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے ایک دہائی کے اقتدار کو مسترد کرتے ہوئے ایک عوامی حکومت کو اقتدار میں لایا ہے۔ کانگریسی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو ریاست کا نظام بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت اب ریاست کی اثر نو تعمیر کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر کے ٹی راماراؤ نے تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر امریکہ کے شہر ڈلاس میں تیلگو این آر آئیز کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت اور تلنگانہ تحریک کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 کروڑ عوام کے لیے مہاتما گاندھی کی تحریک سے متاثر ہو کر کے سی آر نے خواب دیکھا، اکیلے جدوجہد کا آغاز کیا۔ انہوں نے بے شمار ذلتوں کو برداشت کرتے تلنگانہ کو حاصل کیا۔ کئی افراد نے قربانیاں دی، دہائیوں کی جدوجہد کے بعد ریاست وجود میں آئی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک مجاہد آزادی جب وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو اس کی قیادت میں جذبہ اور حوصلہ خود بخود آ جاتا ہے۔ 2023 کے انتخابات میں شکست کے باوجود ہم تلنگانہ سے محبت کرنے میں ہمیشہ سب سے آگے رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ 3 برسوں میں کے سی آر دوبارہ وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ سابق وزیر اور بی آر ایس کے سینئر لیڈر ٹی ہریش راؤ نے کانگریس اور بی جے پی دونوں کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی آئندہ انتخابات میں نہ تو اتحاد بنائے گی، نہ ہی کسی پارٹی سے حمایت حاصل کرے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ بی آر ایس کے صدر اور سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ورنگل کے قریب حالیہ جلسہ عام کے دوران پہلے ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا۔ انہوں نے پیر کو تلنگانہ بھون میں منعقدہ ریاستی یوم تاسیس کی تقریبات کے دوران اعلان کیا کہ ہم تنہا مقابلہ کریں گے اور 100 سے زائد نشستوں کے ساتھ اقتدار میں واپس آئیں گے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل بی آر ایس کلوا کنڈلا کویتا نے بندر رہز حیدرآباد میں واقع اپنے نئے دفتر میں ترنگا اور تلنگانہ جاگرتی کا پرچم لہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کویتا نے نئے دفتر میں پہلی مرتبہ پرچم کشائی پر فخر کا اظہار کیا۔ انہوں نے تلنگانہ تحریک کو یاد کرتے ہوئے ان ہزاروں خاندانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ریاست کی تشکیل کے لیے قربانیاں دیں، خاص طور پر ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو تحریک کے دوران کھو دیا۔ کہ کویتا نے ریاست تلنگانہ کے قیام کا سہرا کے سی آر کی بصیرت افروز قیادت اور ان کے سیاسی تدبر کے سر باندھا۔ انہوں نے موجودہ ریاستی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ آج کی قیادت جے تلنگانہ کا نعرہ لگانا تک گوارا نہیں کرتی اور ان شہداء کو بھی بلا دیا گیا جنہوں نے تلنگانہ کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر ملک بھر سے ممتاز شخصیات نے ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ اسی سلسلے میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندرا بابو نائیڈو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، اگرچہ دونوں تلگو ریاستیں علیحدہ ہیں لیکن تلگو عوام اور تلگو قوم ایک ہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جہاں کہیں بھی تلگو عوام ہو وہ بلند مقام تک پہنچے۔ تلنگانہ کی 11ویں یوم تاسیس کے موقع پر میں یہاں کی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تلنگانہ ریاست کا ہر خاندان خوشحال ہو، خوشی و مسرت سے بھرپور زندگی گزارے اور ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان نے بھی اس موقع پر ٹویٹ کے ذریعے تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد دی۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر نے تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس پر مقامی باشندوں کو مبارکباد دی۔ پیر کو سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں مسٹر دھنکر نے کہا کہ ریاست تلنگانہ اپنی متحرک اور خصوصی ثقافتی شناخت کے لیے مشہور ہے۔ ریاست نے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے اور عوامی فلاح بہبود اور ترقی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس پر مقامی باشندوں کو نیک خواہشات، ریاست اور اس کے باشندے آنے والے برسوں میں ترقی کی نئی بلندیوں کی جانب بڑھتے رہیں۔ حیدرآباد پولیس نے ایک بار پھر بی جے پی ایم ایل اے راجا سنگھ کو ایک باضابطہ نوٹس جاری کی جس میں حکومت کی طرف سے تفویض کردہ حفاظتی انتظامات بشمول ایک بلٹ پروف کار اور بندوق برداروں کو نظر انداز کرنے کے خلاف خبردار کیا گیا۔ منگل ہاٹ پولیس کی طرف سے راجا سنگھ کو نوٹس جاری کرتے اس بات پر زور دیا گیا کہ ایم ایل اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھنے میں تعاون کریں۔ نوٹس میں مزید کہا گیا کہ بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال کر کے اپنی حفاظت کریں اور لامحالہ 4+1 حکومت کی طرف سے الاٹ کیے گئے سیکورٹی اہلکاروں کا استعمال کرے۔ پولیس نوٹس میں مزید کہا گیا کہ راجا سنگھ اپنی نامزد بلٹ پروف گاڑی یا سیکورٹی اہلکاروں 4+1 کے بغیر گھوم رہے ہیں۔ حالانکہ حالیہ دنوں میں نامعلوم افراد کی طرف سے مسلسل دھمکی آمیز کالوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ شہر کے گچی بولی علاقے میں واقع بوٹانیکل گارڈن فلائی اوور پر آج صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق خودکشی کرنے والے کی شناخت 35 سالہ چنا کے طور پر کی گئی جو ضلع سریکا کلم سے تعلق رکھتا تھا اور پیشے سے پینٹر تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے خاندانی تنازعات کے سبب اپنی بہن کے گھر میں مقیم تھا۔ ان شاہدین کے مطابق چنا نے اچانک فلائی اوور سے چھلانگ لگا دی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر اسے قریبی اسپتال منتقل کیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گچی بولی پولیس مقام واقعے پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم
ماسٹم کے لیے منتقل کیا گیا اور مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ تلنگانہ کی ضلع سنگاریڈی کے زہر آباد ٹاؤن میں واقع پستاپور فلائی اوور پر ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں ایک لاری بے قابو ہو کر پل سے نیچے گر گئی۔ اس حادثے میں ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ کلینر شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک لاری جو حیدرآباد سے بیدر کی طرف آئرن اسکراپ لے کر جا رہی تھی، فلائی اوور پر ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث بے قابو ہو کر پل سے نیچے سروس روڈ پر جا گری۔ اس حادثے میں لاری مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ڈرائیور رمنا جو اے پی کے ضلع وائیسار کڑپا کے لنگالا علاقے سے تعلق رکھتا تھا، کیبن میں پھنس کر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ کلینر ویریشم جو ستیا سائی ضلع کے ناگا سمودرم ان کا رہنے والا شدید زخمی ہوا۔ زخمی کو فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ زہر آباد ٹاؤن پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور بچاؤ کارروائیاں انجام دی گئیں۔ حیدرآباد میں ماڈیفائی موٹر سائیکل سائلنسرز کی وجہ سے صوتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے شہریوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ شہری علاقوں میں رہنے والوں نے شکایت کی ہے کہ نوجوان موٹر سائیکل سوار اپنی گاڑیوں میں غیر قانونی سائلنسرز نصب کر کے رات کے اوقات میں تیز آوازیں پیدا کرتے ہیں جو بچوں، بزرگوں اور مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ ٹریفک پولیس نے اس مسئلے کے حل کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے۔ حالیہ کارروائی میں پولیس نے 1910 معاملہ درج کیا اور 1000 سے زائد ماڈیفائی سائلنسرز کو ضبط کر کے انہیں روڈ رولر کے ذریعے تلف کر دیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق خلاف ورزی پر 10,000 روپے تک جرمانہ اور 6 ماہ تک قید ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق مسلسل بلند آوازوں کی زد میں رہنے سے ذہنی دباؤ، نیند کی کمی اور بچوں میں توجہ کی کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ توہم پرستی کی وجہ سے ایک حاملہ خاتون کی موت کا افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں تاخیر سے منظر عام پر آیا۔ تفصیلات کے مطابق عادل آباد ٹاؤن کے بنگارو گڈھا علاقے سے تعلق رکھنے والے پرشانت نے حال ہی میں نیا مکان تعمیر کروانا شروع کیا تھا۔ اس کی اہلیہ پراولکا 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ توہم پرستانہ عقائد کے تحت پرشانت کو یقین تھا کہ گھر کی تعمیر کے دوران حمل برقرار رکھنا نحوست کا سبب بنتا ہے۔ اسی وہم کی بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو زبردستی اسقاط حمل کی گولیاں کھلا دیں۔ گولیاں کھانے کے بعد خاتون کی طبیعت بگڑ گئی جس پر گھر والوں نے فوری طور پر اسے علاج کے لیے حیدرآباد منتقل کیا، تاہم وہ علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ خاتون کے گھر والوں کی شکایت پر پولیس نے شوہر پرشانت کے خلاف مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ بولیرو گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہونے کا واقعہ تلنگانہ کے ونپرتی ضلع میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق محلے کی شناخت 56 سالہ نوسیما کے طور پر ہوئی جو شاہگاہ پور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ گوپال دلنے ریزروائر کے قریب واقع تالاب کی نگرانی کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک بولیرو گاڑی نے اس کی موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں نوسیما برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ اس کے بیٹے کی جانب سے دی گئی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ تلنگانہ کے میڈچل ضلع کے میڈیپلی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک انٹرمیڈیٹ سال اول کی طالبہ نے سپلیمنٹری امتحان میں ناکامی کے خوف سے خودکشی کر لی۔ مقامی افراد کے مطابق گجویل ضلع کے کیاتھور گاؤں سے تعلق رکھنے والے شیواجی راج وینکٹ ریڈی روزگار کی تلاش میں پیرزادی گڑے کے آدرش نگر میں مقیم تھے۔ ان کی بڑی بیٹی 16 سالہ ہیما وائشنوی بوڈوپل کے ایک پرائیویٹ کالج میں انٹرمیڈیٹ سال اول کی طالبہ تھی۔ سال اول میں 2 مضامین میں ناکام ہونے کے بعد اس نے سپلیمنٹری امتحانات دیے تھے لیکن ان میں بھی ناکام ہونے کے خدشے سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اسی ذہنی دباؤ کی حالت میں وائشنوی نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ گھر والوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اپنی انتخابی تقریروں میں بار بار آپریشن سندور کا ذکر کرنے اور اس کا واحد کریڈٹ لینے پر صدر آل انڈیا کانگریس کمیٹی ملکارجن کھڑگے نے مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپریشن سندور سے مراد پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف ہندوستانی مسلح افواج کے حملے ہیں۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا جب تمام تر اختیارات ہماری مسلح افواج کو دیے گئے تھے تو وزیر اعظم مودی کی طرف سے انتخابی مہم کے دوران خود کو ہیرو ثابت کرنا غلط ہے۔ انہوں نے مودی پر زور دیا کہ فوجی کارروائیوں کے لیے ذاتی کریڈٹ لینے کے بجائے قومی مسائل پر توجہ دیں۔ مہاراشٹر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کرانا کار ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ کا فوڈ بزنس لائسنس معطل کر دیا۔ لمیٹڈ جو اپنے دھراوی گودام میں زپٹو کے نام سے کام کرتی ہے، فوڈ سیفٹی کی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتی ہوئی پائی گئی۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب ایک مہینے کے دوران گودام میں کھانے پینے کی اشیاء میعاد ختم ہونے والے ایکسپائرڈ پروڈکٹس اور اسٹوریج میں گندگی اور فنگس کی افزائش غذائی اجزاء میں ہوتی ہوئی پائی گئی۔ ملک میں کورونا کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پیر کی صبح تک فعال کیسز کی جملہ تعداد 3,961 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس انفیکشن کی وجہ سے 4 مریضوں کی موت ہوئی۔ مرکزی وزارت صحت کی طرف سے آج صبح 8:30 بجے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 3,961 فعال معاملے ہیں۔ اب تک 2,188 مریضوں کی صحت یاب ہونے کے بعد ہاسپٹل سے جانے کی اجازت دے دی گئی اور 1 جنوری سے اب تک 32 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ دہلی کے علاوہ مہاراشٹر، تمل ناڈو، کیرالہ میں ایک مریض کی کورونا سے موت ہوئی۔ وزارت صحت نے کہا کہ کووڈ انفیکشن کی حالت
حالت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزارت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ تشویش کی ضرورت نہیں اور لوگوں کو پرہجوم علاقوں میں ماسک کا استعمال کرنے اور کورونا سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی بھاری صنعتوں کے وزیر ایچ ڈی کماراسوامی نے پیر کو کہا کہ عالمی ای وی کمپنی ٹیسلا ہندوستان میں کاریں بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے لیکن ملک میں شو روم قائم کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ٹیسلا امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے بھارت میں ایک فیکٹری بناتی ہے تو یہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کماراسوامی نے یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ٹیسلا کمپنی صرف شو روم قائم کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ وزیر نے ریماس ہندوستان میں الیکٹرک کاروں کی تیاری کو فروغ دینے کی اسکیم کے رہنمایانہ خطوط کی نقاب کشائی کے اعلان کے لیے منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ اتر پردیش کے مین پوری ضلع سے ایک شرمناک معاملہ سامنے آیا جو پوری ریاست میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ اس تنازع میں شہر کے ایک معروف سیاسی طور پر جڑے خاندان کا نام آیا ہے۔ بی جے پی مہیلا مورچہ کی سابق سٹی صدر کے بیٹے شبھم گپتا اور روی گپتا پر ان کی بیوی نے الزام لگایا ہے۔ یہی نہیں، سوشل میڈیا پر شبھم کے کئی فحش ویڈیوز وائرل ہوئے جس سے پورے ضلع میں ہلچل مچ گئی ہے۔ شبھم گپتا کی شادی 20 نومبر 2021 کو تھانہ کرہل علاقے کے ایک لڑکی سے ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے بعد دونوں کے تعلقات میں کشیدگی شروع ہو گئی۔ بیوی کا الزام ہے کہ شبھم کی شادی کے بعد بھی دوسری عورت سے تعلقات تھے جو مین پوری شہر کی رہنے والی ہے۔ متاثرہ بیوی کا کہنا ہے کہ شبھم نے اس خاتون کے ساتھ فحش ویڈیو بنائی اور پھر جان بوجھ کر وہی ویڈیوز اسے دکھائیں۔ اس سے وہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ شبھم کی اہلیہ کا الزام ہے کہ جب اس نے اس سلسلے میں آواز اٹھائی تو شبھم نے اسے دھمکی دی اور کہا کہ اس کی ماں بی جے پی لیڈر ہے، ان کے بڑے لیڈروں سے اچھے تعلقات ہیں اس لیے کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دفاعی اہلکار نے پیر 2 جون کو بتایا کہ سکم کے چیٹن میں ایک فوجی کیمپ میں مٹی کے تودے گرنے سے 3 فوجی اہلکار ہلاک اور 6 فوجی لاپتہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مٹی کا تودہ گرنے کے واقعے میں جو اتوار کی شام 7 بجے منگن ضلع کے لاچن قصبے کے قریب پیش آیا۔ افسر نے ایک بیان میں کہا خطے میں شدید اور مسلسل بارش کے بعد ایک تباہ کن لینڈ سلائڈنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 3 جوان ہلاک ہوئے جن کی شناخت حوالدار لکھوندر سنگھ، لانس نائک منیش ٹھاکر اور پورٹر ابھیشیک لکھڑا کے طور پر ہوئی ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ 2025 کا فائنل میچ پہلے کولکتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں ہونا تھا لیکن اب بنگلور اور پنجاب کنگز کے درمیان فائنل میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا نے IPL فائنل میچ کے مقام کی تبدیلی پر کہا کہ جو میچز شفٹ کیے گئے ہیں ان میں کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، فیصلہ کسی سیاسی جذبات سے نہیں لیا گیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کولکتہ سے شفٹ ہونے والے IPL فائنل کے موقع پر کہا، میں اپنے نام پر اسٹیڈیم نہیں بناتی، میں اپنے نام پر ریلوے لائن نہیں بناتی، مجھے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مثالی انسان کے طور پر جینا ہی کافی ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے حکومت ہند پر حملہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ آپ نے مودی اسٹیڈیم بنایا اور وہاں تمام میچز کرائے ہیں، کرناٹک، کیرالہ، بنگال میں کیوں میچز کیوں روک رہے ہیں؟ سارے میچ صرف گجرات میں کیوں ہو رہے ہیں؟ میں سب جانتی ہوں، اگر میں منہ کھولوں تو آپ کی ساری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں دھوکہ باز افراد عوام کو دور بیٹھے ہی نشانہ بنا رہے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپنی سرگرمیوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ عام طور پر استعمال ہونے والا پلیٹ فارم واٹس ایپ اب ان مجرموں کا ایک اہم ہتھیار بنتا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنے صارفین کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ بینک نے خبردار کیا کہ بعض دھوکہ باز افراد سوشل میڈیا پر اسٹیٹ بینک کے نام سے جعلی ویڈیوز پوسٹ کر کے اس کے لوگو اور نام کا غلط استعمال کرتے ہوئے عوام کو جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بینک نے نشاندہی کی کہ ایسے جعلساز لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے محض ایک ہفتے میں رقم دگنی کی جائے گی۔ یہ افراد واٹس ایپ گروپس کے ذریعے لوگوں کو شامل کر کے انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ بینک نے واضح طور پر کہا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ منافع بخش اسکیموں کی پیشکش نہیں کرتا۔ اس طرح کے تمام دعوے سراسر جھوٹے ہیں اور ان پر ہرگز بھروسہ نہ کیا جائے۔ گجرات کی سابرمتی سینٹرل جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کے لیے آسٹریلیا سے ایک پراسرار کوریئر پہنچا ہے جس نے بھارتی سیکورٹی ایجنسیوں کو چوکس کر دیا ہے۔ یہ کوریئر گجرات کے فارن پوسٹ آفس سے پکڑا گیا۔ سیکورٹی اداروں نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ CNBC کی رپورٹ کے مطابق یہ پارسل مبینہ طور پر وندنا گوڑ کے نام سے بھیجا گیا تھا جس کا پتہ آسٹریلیا میں تھا۔ تاہم تفتیش کے دوران یہ جعلی پایا گیا۔ پارسل میں صرف ایک تولیہ اور طاقتور شیور تھا۔ ان چیزوں کے لیے بیرون ملک سے پارسل بھیجے جانے سے حکام کا شک مزید گہرا ہو گیا ہے۔ سیکورٹی ایجنسیوں کا شبہ ہے کہ پارسل جانچ کے طور پر بھیجا گیا ہوگا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا جیل میں بشنوئی کو کوئی ڈیلیوری کرنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہے۔ میساچوٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے حال ہی میں ہندوستانی نژاد امریکی طالبہ میگھا ویموری کو اپنی گریجویشن تقریب میں شرکت سے روک دیا۔ یہ کارروائی کیمپس میں ایک تقریب کے دوران فلسطین کی حمایت میں تقریر کے بعد کی گئی۔ میگھا ویموری کلاس آف
2025 کی صدر کو اپنے خاندان کے ساتھ MIT کیمپس میں یونیورسٹی کے آغاز کے دن بھی داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کی تصدیق چانسلر میلیسا نوبلس نے کی۔ الفریٹا جارجیا میں پیدا ہوئی میگھا ویموری نے MIT میں داخلہ لینے سے پہلے 2021 میں الفریٹا ہائی اسکول سے گریجویشن کیا تھا۔ وہ حال ہی میں انہوں نے کلاس پریزیڈنٹ کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے کمپیوٹر سائنس، نیورو سائنس اور لسانیات میں ٹرپل میجر حاصل کیا۔ یوکرین نے ٹروجن ہارس حکمت عملی کو استعمال کرتے ٹرکوں میں ڈرون لے کر روس پر بڑا حملہ کیا۔ یہ حملہ بھارت جیسے ممالک کے لیے بھی خطرے کی بات ہے، کیونکہ بہت سے ٹرک اور گاڑیاں تجارت کے لیے نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش سے بھارت آتی ہیں۔ چند سال پہلے تک پاکستان سے بھی پنجاب اور جموں کشمیر کے اٹاری واگا بارڈر کے ذریعے سامان ٹرکوں کے ذریعے بھارت آتا تھا۔ اتوار کے روز یوکرین نے بہت سے FPV ڈرون سے روس کے 5 مختلف علاقوں پر حملہ کیا۔ ڈرونز نے روس کے 4 بڑے اور اہم ایئر بیس کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہ ڈرون روس کے اندر 600 کلومیٹر تک حملہ کر سکتے ہیں۔ یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسی SBU گزشتہ 1.5 سال سے اس حملے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسرائیلی وحشیانہ اور صفاقانہ حملہ اتوار کے روز غزہ کی پٹی میں امدادی تقسیم کے مقام پر کھانے کے منتظر ایک ہجوم پر کیا گیا۔ اس حملے میں 31 فلسطینی شہید ہو گئے، اس کے ساتھ ہی 170 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو قریبی خان یونس کے ناصر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ایک دوسرے واقعے میں ایک فلسطینی ڈاکٹر زخموں سے جان بر نہ ہو سکے۔ قبل ازیں ان کے 9 بچے اسی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ حملے میں بچنے والا ان کا واحد 11 سالہ بیٹا اسپتال میں زیر علاج ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔